کہ جو سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا ہے اس سے جو وائٹ کالر یہ لوگ ہیں ان کو کلین چٹ دی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 50,000 لاکھ روپے کے جرمانے جو ہیں ایک غریب جو قیدی ہے اس کے اوپر کئی ایسے قیدی ہیں جہاں پر ان پر لگائے گئے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ جو ڈاکو ہیں جنہوں نے ملک لوٹا ہے ان کو کلین چٹ دی گئی ہے. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ ان چوروں کو ہم نے بگانا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ آزاد عدلیہ کے لیے، ملک کے اندر قانون کی بالادستی کے لیے، خان صاحب نے کہا ہے کہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، اس مہنگائی کے خلاف آپ نے نکلنا ہے. میں نے خان صاحب کو ایک بات کی، میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں، سب سے پہلا ان کا کاز یہ ہوتا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. سب کا جگری سب کا یار. تو خان صاحب مسکرائے. میں نے کہا جی سب سے پہلا کاز آپ کا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کاز یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. دوسرا کاز اس میں آتا ہے کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو، ہمارا مینڈیٹ واپس ہو. تیسرا کاز اسی طرح سے آتا ہے کہ ان چوروں سے، لٹیروں سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے. تو خان صاحب بڑا واضح موقف رکھتے ہیں. وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. آج ان پہ کوئی کیس نہیں ہے. آج ان کے اوپر جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں. لیکن وہ عظیم آدمی ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی راستے میں رکاوٹ بھی لے کر آتا ہے، آپ نے نکلنا ہے. اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے. کوئی رکاوٹ، ایک آدھ کنٹینر بھی آتا ہے اور جتنے کوئی کنٹینر رکھے، گاڑیاں رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ آ گئے. آپ آئیں، آپ حوصلہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک آپ کا ہے اور یہاں پر فیصلے بھی آپ نے کرنے ہیں. کوئی ایک شخص فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اوپر بیٹھے اور یہ کہے کہ اس بندے کے اوپر 9 مئی ڈال دو، اس بندے کے اوپر جو ہے دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دو، اس کو اٹھا کے پریس کانفرنس کر دو، اس کو اٹھا کے اس سے یہ فیصلے کروا دو. فیصلے عوام نے کرنے ہیں. اور جو طلبہ تحریک ہے یا ISF کی تحریک ہے یا یوتھ والے اس میں شامل ہوں، تو یہ جو تحریکیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف جو ہے بھرپور طریقے سے پوری قیادت، پوری پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے اور پوری پارٹی اس میں حصہ ہے. اور تمام لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ تمام لوگوں کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس تحریک کا حصہ بنیں، اس تحریک میں شامل ہوں. اور یہ انقلاب جو ہے اب، کیونکہ خان صاحب نے بھی عندیہ دے دیا ہے کہ ملک میں انقلاب اب کوئی نہیں روک سکتا. انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادارے آزاد ہوں، ملک میں حقیقی آزادی ہو. اور انقلاب آئے گا، آپ لے کر آئیں گے. جیسے بنگلہ دیش میں آیا، وہاں پر بھی قانون نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں پر انقلاب جو ہے لایا گیا. اس کو انقلاب نہیں کہتے. کہ کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو کہنا کہ یہ غدار ہے، یہ غدار نہیں ہوتا. وہ اپنے ملک میں چاہتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہو. جھوٹ نہیں سچ ہے اب یہ انقلاب آئے گا. جھوٹ نہیں سچ ہے اب یہ انقلاب آئے گا. آئے گا آئے گا انقلاب آئے گا. عمران کے جوانوں کا انقلاب آئے گا. عمران کے جوانوں کا انقلاب آئے گا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آج میوزک بج رہا ہے، آج سارے آپ یہاں پر کھڑے ہیں، ملی نغمے چل رہے ہیں، جس طرح آپ پہنچے ہیں، رات سے آپ پہنچے ہوئے ہیں. خان صاحب کو ایک ایک چیز بتائی گئی ہے اور خان صاحب کو آج کا آپ کا مومنٹم بھی ان ایڈوانس بتایا گیا کہ یہ ادھر ہو رہا ہے اور ہوگا. اور خان صاحب بھی بڑا اس چیز کے اوپر اطمینان کے اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جب جلسے ہوتے تھے تو ایک دن پہلے پورا مومنٹم بن جاتا تھا، وہاں پر میوزک ہوتا تھا. ہم نے کہا کہ وہی ڈی جے والا آیا ہوا ہے جی، اور اسی طرح سے میوزک اور اسی طرح سے محفل جو ہے وہاں پر سجائی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کا سمندر کل ہوگا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ پہنچیں گے. جس جگہ پر آپ دیکھیں موٹر وے کے قریب کہ اب راستہ جو ہے رک گیا ہے،